بنا لو اپنا دیوانہ، بنا لو اپنا مستانہ، خزانے میں تمہارے کیا کمی پیارے نبی ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے محبت کی باتیں۔ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں احمد رضا عطاری ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، اس طرح ہمارے ساتھ محمد زید عطاری مدنی تشریف فرما ہے۔ ہم اپنے پروگرام میں مختلف ٹاپکس کو لیتے ہیں، ایک ہی پروگرام میں کسی ایک ٹاپک پر ہم بات نہیں کرتے۔ کیونکہ محبت کی باتیں ہیں تو محبت کی باتوں میں مختلف پہلوؤں، مختلف جہتوں کو ہم شامل پروگرام کرتے ہیں۔ تو احمد رضا بھائی، سب سے پہلے ہم جس موضوع کو لیں گے وہ ہے نماز کی محبت، یعنی نماز سے ایک مسلمان کو کیسے انداز میں والہانہ محبت ہونی چاہیے، اور ہمارے بزرگان دین کا طریقہ نماز کے حوالے سے کیا رہا۔ میں یہاں ایک حکایت سناتا ہوں، پھر آپ نماز کی محبت و اہمیت پر آپ گفتگو فرمائیے گا۔ چنانچہ سیدنا ابو سلیمان مکتب رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ مکہ شریف کی طرف جاتے ہوئے میں سیدنا کرز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شریک سفر تھا۔ آپ کا معمول تھا کہ قافلہ جب بھی کسی مقام پر پڑاؤ ڈالتا یعنی ٹھہرتا تو اپنے اضافی کپڑے اتار کر کجاوے یعنی اونٹ کی کاٹھی جس میں دو شخص برابر برابر بیٹھتے ہیں اس میں ڈال دیتے اور نماز کے لیے علیحدہ جگہ پر تشریف لے جاتے۔ جب اونٹوں کی روانگی کا شور سنتے تو واپس آ جاتے۔ ایک دن آپ کو آنے میں تاخیر ہو گئی، قافلے والے آپ کی تلاش میں نکل پڑے۔ میں بھی ان کو دیکھنے کے لیے نکلا تو میں نے دیکھا کہ آپ سخت دھوپ میں وادیوں کے بیچ میں ایک کھلے میدان میں نماز پڑھ اور بادل آپ پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ نماز سے فارغ ہو کر جب آپ نے مجھے دیکھا تو قریب آ کر کہنے لگے، ابو سلیمان تم سے ایک کام ہے۔ میں نے پوچھا، ابو عبداللہ کیا کام ہے؟ فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ تم نے یہاں جو کچھ دیکھا اسے چھپا کر رکھنا۔ میں نے کہا، آپ کی یہ بات پوشیدہ رہے گی؟ آپ نے کہا کہ وعدہ کرو۔ میں نے قسم کھا کر کہا کہ آپ کی زندگی میں یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ سفر ہے، سفر میں نوافل کی کثرت، وہ بھی دھوپ کی حالت میں، اور پھر اخلاص کتنا، یہ نماز کی محبت، اولیاء کی نماز سے تعلق، اس پہ آپ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وہ کمال عبادت ہے کہ جس کے اوصاف بھی قرآن میں بیان کیے گئے۔ یوں پڑھنی ہے، اقم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی سے بھی روکتی ہے، بری باتوں سے بھی روکتی ہے، فحش سے بھی روکتی ہے۔ پھر اسی طرح اور دیگر ہیں، ورکعوا مع الراکعین ہے، کہیں حکم ہے رکوع کرنے والوں کے ساتھ نماز پڑھیں، کہیں ہے اکیلے قیام اللیل کریں، ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ تو اس طرح اس عبادت کا اتنی تکرار کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر ہونا بتاتا ہے یہ کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ اور پھر کمال اس عبادت کا یہ ہے کہ وہ جو حدیث پاک کا ایک جملہ ہے نا نمازی کے بارے میں، فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، کہ نمازی جو ہوتا ہے رب کی بارگاہ میں دست بستہ جو کھڑا ہوتا ہے، یہ اپنے رب سے مناجات کرتا ہے، یہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، یہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے۔ تو ایک مسلمان کے لیے حالت نماز ہو، رب سے مناجات ہو، رب سے سرگوشی ہو، رب سے کلام ہو، دست بستہ اس کی بارگاہ میں کھڑا ہو، تو یہ پھر کیسے اس عبادت سے محبت نہ ہو۔ اور محبت کے لیے اتنا جملہ میں کہتا ہوں کافی ہے کہ نمازی فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، نمازی اپنے رب سے مناجات کرتا ہے، اپنے رب سے کلام کرتا ہے۔ اور اسی طرح پھر یہ اسلاف کا انداز رہا ہے کہ ان کو نماز سے بے پناہ محبت ہوتی تھی۔ اور حدیث طیبہ میں دیکھیں تو اس کے اتنے فوائد، اتنے فضائل، اتنے محامد ذکر ہے، اتنی اس کی تعریفات ہیں کہ انسان پڑھے تو ایک عام شخص بھی نماز کی طرف اسے اپنا محبوب بنا لے۔ اتنی چیزیں رزق میں جو ہے کشادگی کا سبب بنتی ہے، دنیاوی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، عذاب قبر سے نجات دیتی ہے، اور پھر کرم یہ ہوتا ہے کہ رب کی بارگاہ میں مقرب ہونے کا ذریعہ بنتی ہے، رب کی بارگاہ میں جھک کر رب کو راضی کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ نماز عذاب قبر سے بچاتی ہے، آخرت کے اندر نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دلاتی ہے، جنت میں
مقام دلاتی ہے اور عذاب قبر سے یوں بچاتی ہے کہ آڑ بن جاتی ہے، اور اتنے سارے فضائل اس عبادت پر، رکوع ہو، سجدہ ہو، تسبیحات ہیں، تحمیدات ہیں، رب کی عبادت ہے۔ کبھی کہنا کہ اللہ نے سن لیا جس نے اس کی حمد کی، سمیع اللہ لمن حمد، پہلے جھک کر اس کی تسبیح کرنا، پھر اٹھ کے یہ کہنا کہ مالک نے سن لیا ہے، اللہ نے سن لیا ہے جس نے اس کی حمد کی ہے۔ تو یہ ایک تو نماز کے اذکار، دوسرا نماز کے فضائل انسان کو خود اس کی طرف کھینچ کے لاتے ہیں کہ اے انسان، تو بندہ مومن ہے، تو مسلمان ہے، اور تیرے رب کی بارگاہ میں حاضر کرنے والی یہ خاص عبادت تیرے لیے ہے، آجا اس سے محبت کر لے۔ کیا بات، ماشاءاللہ، بڑی خوبصورت بات آپ نے کہی۔ نماز کے فضائل بھی آپ نے ساتھ بیان کیے، نماز سے برکتیں جو ملتی ہیں وہ بھی ذکر کی۔ جب بزرگان دین رحمہم اللہ اور مبین نماز کی کثرت، ہم صحابہ کو دیکھیں، ہم تابعین کو دیکھیں، تبع تابعین کو دیکھیں، تو ان کا رات میں نماز کا معمول اپنی جگہ ہے، فرائض کا جو اہتمام ہے وہ اپنی جگہ ہے، جماعت کا جو اہتمام ہے اپنی جگہ ہے، یعنی نماز کو انہوں نے اپنا محبوب بنایا ہوا ہے۔ یعنی ایسا اگر ہم یہ کہیں کہ ان کو نماز کے بغیر چین نہیں آتا، وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ نماز کے لیے، جس نے کہا کہ وہ رب سے مناجات کرتا ہے، تو نماز پڑھ کر وہ رب کی بارگاہ میں حاضری دینا چاہتے ہیں کہ بس ہم اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ اب جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے تو آپ ذرا خود غور کر لیں کہ جو بندہ رب کے آگے جھکے گا، اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرے گا، تو اللہ پاک اس کی بات کو رد کب فرمائے گا؟ کیونکہ بندے نے اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے کوشش کی، اور اللہ پاک کسی کو کوشش کو رائے گا نہیں فرماتا۔ بزرگان دین جو ہے وہ نماز پہ، جیسے میں نے ایک واقعہ سنایا، اس طرح کے واقعات بھرے پڑے۔ امیر اہل سنت نے کہ اپنی کتاب فضائل نماز میں عاشقان نماز کی 86 حکایات نقل فرمائی ہے۔ میں چاہوں گا کچھ اگر آپ نماز کے تعلق سے اگر ذہن میں کس طرح کا محبت بھرا پہلو ہو بزرگوں کا تو وہ بھی ذکر فرمائیں۔ بزرگان دین سفر میں، حضر میں، رات کو اٹھ کر، دن میں فرائض کے علاوہ کبھی نوافل تہجد کی صورت میں ہیں، کبھی اشراق چاش کی صورت میں ہیں، کبھی اوابین ہے، کبھی صلاۃ اللیل ہے، کبھی صلاۃ التوبہ ہے، کبھی صلاۃ الحاجت ہے، کبھی دعائے استسقاء ہے، کبھی صلاۃ الکسوف ہے، صلاۃ الخسوف، اتنی ساری جگہ جگہ کیا بار بار رب کے حضور کھڑا ہونا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ وہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث پاک تھی نا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یہ دو طریقے ہیں نماز کے، دو انداز ہیں۔ ان تعبد اللہ، ایسے عبادت کر لو کأنک تراہ، تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو۔ وہاں مناجات ہے، اور مناجات میں بھی کمال تب مل جاتا ہے کہ انسان کا یہ تصور ہو جائے، انسان اس کیفیت میں آ کر کھڑا ہو اور دست بستہ یوں سر جھکائے کھڑا ہو، کأنک تراہ، گویا کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ، ایسا انداز نہیں بن پاتا، اس عروج پر نہیں پہنچ پاتے، فإنہ یراک، کم سے کم مالک تو تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ جس کی عبادت کرتے وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ چیز تھی بے شک کریم آقا کی، یہ حدیث پاک سنی تھی، حدیث جبرائیل، کتنی مشہور حدیث ہے۔ تو یہ خوبصورت محبت کیوں؟ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نمازیں دیکھی تھی، دیکھا تھا کیسے کتنا لطف ہے پھر نماز کے اندر، کتنا لمبا سجدہ حضور فرما رہے ہیں، قیام فرما رہے ہیں، رب کی حمد فرما رہے ہیں۔ تو یہ دیکھ کر صحابہ کرام جو ہے وہ نماز کی طرف راغب رہے۔ اب امت جب ہم نبی پاک سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو نماز یقیناً ایک مسلمان کی معراج ہے، تو نماز کو ہمیں قائم کرنا ہے۔ قرآن نے بار بار کہا نماز کو قائم کرو، نماز کو اس کے وقت پر قائم کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو پھر یہ سب چیزیں دیکھنے کے بعد ایک مسلمان کیسے نماز سے دور رہ سکتا ہے؟ اب یہ کہہ لیں شومی قسمت، بدقسمتی ہے ہمارے معاشرے کی کہ مسلمانوں کی اکثریت نماز نہیں پڑھ رہی۔ نماز نہ پڑھنا یقیناً بہت بڑا گناہ ہے۔ دل کے اندر شوق نماز پیدا کرے، محبت نماز پیدا کرے، الفت نماز پیدا کرے کہ ہمیں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ اور نماز ایک ایسا ذریعہ ہے، یوں سمجھے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں جا کر بندہ جب کھڑا ہوتا ہے تکبیر کہتا ہے اللہ اکبر، تو تکبیر تحریمہ کا مطلب ہی ہے نا، یعنی تمام جو بعض چیزیں حلال تھی اب وہ نماز میں حرام ہو گئی، یعنی جیسے کلام کرنا ہے، اور اسی طرح جو ہے نماز کے علاوہ جس طرح ہم اپنے ہاتھوں سے اشارے کرتے ہیں آزادانہ، وہ اس طرح نہیں کر سکتے، ہم ایک کیفیت میں آ گئے، تکبیر تحریمہ ہو گئی۔ اب یہ جب تحریمہ باندھے تو بزرگان دین فرماتے ہیں جب تکبیر تحریمہ کہے تو اس وقت جو ہے اپنے آپ کو دنیا سے بھی الگ کر لے، خیالات دنیاوی، وساویس، وہم، ان سب سے دور کر کے اب ہاتھ اٹھا کر گویا کہ جو ہے اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہو گیا کہ اللہ میں نے دنیا چھوڑ دی، اب تیری بارگاہ میں آ گیا۔ میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت، میں پانچوں نمازیں پڑھوں با
سنت وقت پر ہی ہو سارے نوافل لدایا الہی ہو سارے نوافل ادایا الہی ہو سارے نوافل ادایا الہی۔ کاش یہ دعائیں ہمارے حق میں قبول ہو جائے اور ہم نوافل بھی پڑھیں، سنتیں بھی پڑھیں، اور امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ نے جو نیک اعمال کا رسالہ دیا ہے واہ واہ سبحان اس میں نوافل، سنتیں، فرائض، واجبات، ان سب چیزوں کو تذکرہ ہے۔ تو یہ کتنا خوبصورت انداز ہے کہ نماز سے محبت آپ کی، کہ صرف فرائض تھوڑی پڑھنے، فرائض کے ساتھ ساتھ جو نمازوں کے ساتھ پہلے اور بعد کے سنتیں ہیں ان کی بھی ادائیگی کرنی ہے۔ بعض لوگوں کو اس میں جو ہوتا ہے سنتیں، مثال کے طور پر سنت غیر موقدہ کا تو تعلق اپنی جگہ ہے، مگر بعض لوگ سنت موقدہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، وہ صرف یہ کہ یار چلو فرض ادا کر لیا نا بھائی، اللہ قبول کرنے والا ہے۔ حالانکہ نماز کی محبت، جب بندہ نماز کے لیے آ رہا ہے، وضو کر رہا، اپنا ٹائم، اپنا کام کاج چھوڑ کر آ رہا ہے، ٹائم نکال رہا ہے، تو اب پہلے کی 4 سنتیں اور بعد کی 2 سنتیں اور 2 نفل پڑھنے میں یعنی کتنا ٹائم لگتا ہے کہ بندہ اس کو چھوڑ کر جا رہا ہے، یعنی اتنے بڑے ثواب سے محروم ہو رہا ہے۔ تو اس کے تعلق سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ قوم کے اندر اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو سستی پائی جا رہی ہے، ہم محبت کی بات کر رہے ہیں نا، کہ محبت نماز ہمیں ابھارے کہ ہم سنت قبلیہ وقت پر ادا کریں، اس پر آپ کیا فرمائیں؟ جی بالکل، ایک عمومی طور پر دیکھا گیا ہے اس بات کو کہ عوام الناس میں ایک بہت بڑی تعداد، بعض خواص اور تقریباً عوام الناس کچھ ہی ہوتے ہیں اور جنہیں دیکھ کے خوشی ہوتی ہے بڑی، بالکل بالکل، اور بعض خاص طور پہ بزرگ ہوتے ہیں نماز پڑھنے والوں میں بھی وہ ایک بہت کم تعداد ہوتی ہے بہت جس کو کم۔ ہم کہیں کہ جو واقعی سنت قبلیہ ادا کرتے میں نے کہا نا کہ کچھ ہی ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کے خوشی ہوتی ہے، کوئی نظر آئے یار یہ پوری نماز پڑھ رہا ہے، یہ اچھا بندہ ہے، اور وہی عام نمازوں میں دیکھیں یا جمعے کی نماز میں، اس کا پھر دیکھیں نا نقصان کیا ہوا۔ سنتیں غیر موقدہ چھوڑی، سنت موقدہ کے ترک کی طرف آ گئے، سنت موقدہ کی طرف جب آئے تو پھر نمازیں بھی قضا ہونے لگیں، فرائض میں بھی غفلت ہونے لگی، اور اتنے زیادہ پھر جو ہوا، اور پھر کیا ہوا کہ وہ دل میں جو محبت تھی، وہ جو چاشنی ملنے لگ گئی تھی نماز کی، وہ آہستہ آہستہ ختم ہونے لگ جاتی ہے۔ تو یہ ایک بند کی حیثیت رکھتی ہیں، یہ جو نوافل ہو گئے، سنتیں ہو گئی، موقدہ ہوں یا غیر موقدہ ہوں، کہ انہیں اگر انسان باندھ کے رکھے، انہیں اگر اپنا کے رکھے تو پھر فرائض کیسے چھوٹ سکتے ہیں؟ سبحان اللہ، اور قربان جائیں قبلہ شیخ طریقہ میرے اہل سنت پر کتنا خوبصورت نسخہ دے دیا ہے نیک کہ آپ نے اعمال، تہجد، اشراق و چاش، اوابین پڑھی، یہ نوافل جس نے پڑھے ہوں گے اس کی سنت موقدہ کیسے رہتی ہوں گی؟ اللہ حضرت ہو گئے، اتنی زیادہ مصروفیت، کہتے ہیں کبھی فقیر کی سنت غیر موقدہ نہیں چھوٹی، پہلی صف میں نماز ہے، ابتدا سے شروع سے ہی، بچپن ہی سے اتنی زیادہ اہتمام ہے، تو اس اہتمام کا نتیجہ تھا پھر یہ صاحب ترتیب کہلاتے تھے، کتنا بڑا اعزاز۔ اچھا، پھر بزرگوں کا جیسے آپ نے چند کا ذکر کیا، اس زمانے میں بھی اللہ کی رحمت سے ایسے علماء، ایسے بزرگان دین موجود ہیں کہ جو ان سنتوں کی پابندی کرتے ہیں۔ ایک عالم صاحب کے پاس جانا ہوا، سندھ کے بڑے مشہور عالم دین ہیں، وہ اپنے والد صاحب کے حوالے سے بیان کرنے کو، بہت بڑا دارالعلوم ہے ان کا، انہوں نے ذکر کیا کہ میرے والد صاحب کو ہم نے بچپن سے دیکھا کہ وہ رات کو جب طلباء کرام کو سلانے کے بعد جاتے اور 3 بجے اٹھ کر پھر مسجد میں آ جاتے ہیں، پھر تہجد اور نوافل ادا کرتے اور ہمیشہ فجر کی اذان خود دیا کرتے تھے، فجر کی اذان دیتے، سنتیں پڑھتے، پھر طلباء کو اٹھاتے اور پھر فجر کی نماز با جماعت پڑھتے، پھر قرآن کی تلاوت اور پھر تراویح کا خود پڑھانا۔ یہ دیکھیں نمازوں کی محبت اللہ والوں کے دلوں میں ہے۔ امیر اہل سنت دعوت برکاتہ العالیہ اسی کو ہمارے اندر پیدا کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ نے اگر نیک اعمال کا رسالہ ابھی تک نہیں لیا ہے تو میں آپ سے کہوں گا کہ کم از کم آپ رسالہ لے لیجئے۔ اچھا، آپ ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں فری، تو بالکل آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر جائیں یا پلے اسٹور پر جائیں، تو وہاں جا کر آپ اصلاح اعمال کا جو رسالہ ہے کر لیں، اسے ڈاؤن لوڈ اور اسے ایک مرتبہ پڑھ لیں۔ انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا کہ بندے کو نیک کیسے بننا ہے، اور نیک بننے میں جو شیطان ہمیں رکاوٹ ڈالتا، وسوسے ڈالتا کہ یار یہ تو بڑا مشکل ہے، اور سنت قبلیہ میں کیسے پڑھوں گا، تو سنت بعدیہ میں کیسے پڑھوں گا، میرے کام کا کیا ہوگا؟ نہیں، آپ جب نیک اعمال کا رسالہ بھریں گے انشاءاللہ عز و جل آپ کے اندر وہ طاقت پیدا ہوگی اور آپ کی وہ سوچ بنے گی کہ نہیں، مجھے سنت قبلیہ پہلے ہی پڑھنی ہے، مجھے نوافل ادا کرنے ہیں، مجھے نماز با جماعت پڑھنی ہے، فجر کی نماز میں نے ادا کرنی ہے، اور مجھے کوئی نماز نہیں چھوڑنی۔ تو یہ نماز کی محبت انسان کو پھر جو ہے نا کام سے بھی اٹھا کر لاتی ہے، پڑھائی کو چھوڑنے کا بھی ذہن دے دیتی ہے، گھر والوں سے بھی دوری کا ذہن بن جاتا ہے نماز کی محبت، کیونکہ نماز میں کہاں جا رہا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے، ہم 5 نمازیں ادا کریں۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی ایک برکت احمد رضا بھائی یہ ہے، ہم یہ دیکھتے کئی برکتیں، ایک بہت بڑی برکت جو ہمیں نظر آتی ہے
کہ جو دعوت اسلامی کی دینی ماحول سے وابستہ ہوتا ہے الحمدللہ وہ نماز کا پابند بن جاتا ہے، اس کا ذہن بنتا ہے کہ وہ سنت ادا کرے، وہ نوافل ادا کرے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین کو چاہیے آئیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائے، ہفتہ وار اجتماعات میں آیا کریں، مدنی قافلوں میں آپ سفر کریں، سفر کی برکت سے نماز کی محبت آپ کے دل کے اندر پیدا ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اگلا ٹاپک ہم انشاءاللہ ماں کے تعلق سے لیں گے، مگر اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہمارے ساتھ نعت خواہ اسلامی میں موجود ہے، تو ہم اپنے ایک سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس میں ہم صلاۃ والسلام جو ہمارے یہاں معروف پڑھے جاتے ہیں ان کے اشعار کی کچھ وضاحت کرتے ہیں۔ تو سیگمنٹ ہمارا ہے اشعار کی وضاحت۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اشعار کی وضاحت، اس سیگمنٹ میں ہم مختلف شعراء کے سلام جو ہمارے یہاں مساجد میں عموماً پڑھے جاتے ہیں ان سلاموں میں سے منتخب اشعار ہم ان کی وضاحت کرتے ہیں اور پھر ہمارے نعت خواہ اسلامی بھائی ان کو طرز میں پڑھتے ہیں۔ تو آج استاد زمن سیدنا مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بڑا مشہور زبانہ سلام ہے، وہ اس کے کچھ اشعار انشاءاللہ میں پڑھوں گا، ایک ایک شعر پڑھتے جائیں گے اور آپ نے پھر اسے طرز میں پڑھنا ہے۔ آپ مطلع میں فرماتے ہیں، اے دین حق کے رہبر تم پر سلام ہر دم، میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم۔ کہتے ہیں اے دین حق یعنی اسلام کے رہبر و رہنما محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر ہر وقت ہر دم ہر سانس سلام ہو۔ اور کیا فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں میرے شفیع محشر، اے میری شفاعت فرمانے والے روز قیامت پیارے آقا، آپ پر سلام ہر دم ہر سانس۔ اس کو طرز میں پڑھتے پھر آگے بڑھتے ہیں۔ اے دین حق کے رہبر تم پر سلام ہر دم، میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم، میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم۔ کیا بات ہے۔ اگلے شعر میں عرض کرتے ہیں، اس بے کس و حزی پر جو کچھ گزر رہی ہے، ظاہر ہے سب وہ تم پر سلام ہر دم۔ حزی کہتے ہیں غمگین کو، اور بے کس یعنی جو پریشان حال ہو، جس کا کوئی مددگار نہ ہو ظاہری طور پہ۔ اس بے کس و حزی، اس پریشان حال اور غمگین شخص پر جو کچھ گزر رہی ہے، جو میرے حالات ہیں، جو میرے واقعات چل رہے ہیں، ظاہر ہے سب وہ تم پر۔ آقا اللہ کی عطا سے آپ وہ سب جانتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ میں کس کیفیت میں ہوں، میں کس درد میں ہوں، میں کس کرب میں ہوں، میں کیسی زندگی گزار رہا ہوں۔ آقا آپ اپنے اس امتی پر، اس غمگین امتی پر نظر کرم فرمائیں، آپ پر ہر سانس ہر دم اللہ کی سلامتی نازل ہو۔ اس بے کس و حزی پر جو کچھ گزر رہی ہے، اس بے کس و حزی پر جو کچھ گزر رہی ہے، ظاہر ہے سب وہ تم پر، ظاہر ہے سب وہ تم پر سلام ہر دم، میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم۔ پھر عرض کرتے ہیں، بندہ تمہارے در کا آفت میں مبتلا ہے۔ آقا آپ کے در کا گدا، آپ کے در کا غلام آفت میں پھنسا ہے، پریشان ہے، مختلف قسم کی آفتیں ہیں۔ بندہ تمہارے در کا آفت میں مبتلا ہے، رحم اے حبیب داور تم پر سلام ہر دم۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہم پر رحم کیجئے، ہم پر کرم فرمائیے، ہماری ان آفتوں کو اللہ کی عطا سے دور کر دیجئے، آپ پر ہر دم سلام نازل ہوتے رہے۔
بندہ تمہارے در کا آفت میں مبتلا ہے، بندہ تمہارے در کا آفت میں مبتلا ہے، رحم حبیب داور، رحم حبیب داور، تم پر سلام ہر دم میرے شفیع محشر، تم پر سلام ہر دم۔ پھر عرض کرتے ہیں بے وارثوں کے وارث، بے والیوں کے والی، بے وارثوں کے یعنی لاوارث جو ہیں، آقا آپ ان کے وارث، ان کے کرم فرما، ان کی خبر گیری فرمانے والے، بے والیوں کے والی، کوئی کسی کا مددگار نہیں اس دور میں، آقا آپ سب کے مددگار، تسکین جان مضطر بے قرار، مضطر بے قرار، تسکین یعنی راحت، آسانی، دل کے اندر جو سکون ملتا ہے، آقا آپ تو جان مضطر بے سکون کا سکون ہے، بے چین کا چین ہے، بے چین جان کی راحت آپ ہیں، آقا آپ پر سلام ہر دم۔ بے وارثوں کے وارث، بے والیوں کے والی، بے وارثوں کے وارث، بے والیوں کے والی، تسکین جان مضطر، تسکین جان مضطر، تم پر سلام ہر دم میرے شفیع محشر، تم پر سلام ہر دم۔ مقطع میں عرض کرتے ہیں اپنے گدائے در کی لیجئے خبر خدا را، آقا میں آپ کے در کا ایک ادنا سوالی محتاج بندہ ہوں، اپنے گدائے در کی، اپنے در کے اس محتاج سوالی کی خبر تو لے لیجئے آقا، اپنے گدائے در کی لیجئے خبر خدا را، کیجئے کرم حسن پر، حضرت مولانا حسن رضا خان عرض کر رہے ہیں، کیجئے کرم حسن پر، تم پر سلام ہر دم۔ اپنے گدائے در کی لیجئے خبر خدا را، اپنے گدائے در کی لیجئے خبر خدا را، کیجئے کرم حسن پر، سب پر تم پر سلام ہر دم میرے شفیع محشر، تم پر سلام ہر دم۔ یہاں بھی ایک بات احمد رضا بھائی، سلام کے وقت دیکھا کہ توجہ نہیں ہوتی، ہم محبت کی بات کر رہے ہیں نا، پوری محفل بڑے اچھے انداز میں جم کر چلتی ہے، نعت خوانی ہو رہی ہے، منقبت ہو رہی ہے، بیان ہو رہا ہے، سلام کے وقت ایک کھلبلی سی ہو رہی ہوتی ہے، تھوڑا سا دیکھتے ہیں بے چینی سی کیفیت ہے، بس کوئی جانے کی کیفیت میں، یا لنگر ہے تو لنگر کے انتظار میں، تو سلام اور دعا جو آخر میں ہوتے ہیں اس میں وہ توجہ نہیں ہوتی، حالانکہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اتنی دیر گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، سوا گھنٹہ آپ بیٹھے ہیں محفل میں، اتنی توجہ رکھیے، تو سلام میں تو زیادہ توجہ ہونی چاہیے کہ اب نبی پاک کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے 10 پستہ عرض کر رہے ہیں کہ آقا آپ پر سلام ہو، اب جب حضور کے لیے سلامتی کی دعا کریں گے تو ہمارے حق میں سلامتی ہوگی، مگر اس وقت دیکھا جاتا ہے تھوڑی سی بے چینی سی کیفیت آپ نے بھی دیکھی ہوگی، اس کو کیسے دور کریں؟ اصل میں ہونا تو یہ چاہیے کہ چلیں عربی میں ہو، ٹھیک ہے، بعض کو نہیں سمجھ آتا، لیکن اردو زبان میں ہے، اپنی مادری زبان میں ہے، یا عمومی طور پہ سمجھ آتی ہے،
اس کے باوجود ان اشعار پہ توجہ نہیں، غور نہیں، اور اتنے کمال کے اشعار، کہیں اوصاف ہیں دین حق کے راہبر، میرے شفیع محشر، استغاثہ، کیجئے کرم خدا را، کیجئے کرم. اپنی بات کر رہے ہیں اور بارگاہ بھی اتنی بڑی ہے، کھڑے بھی ہوں پھر ایسے بے توجہ ہوں تو پھر کیسا سلام تو نہ ہوا نا. یہ پھر سلام ہو، پھر سلام ہو واقعی دست بستہ سلام ہو، پھر کرم ہو، ایسا انداز ہو کہ سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہیں، آنکھیں بند ہوں اور تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم. تو یہ ضروری ہے کہ، اور خاص طور پہ چونکہ اب تو وہ عذر بھی نہیں ہے نا کہ سمجھ نہیں آ رہا، اب تو سمجھ بھی آ رہا ہے، اب تو آپ کو پتہ ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں، اس کے باوجود بھی بے توجہی ہو تو یہ عشق کو عجیب سی لگتی ہے بات، عشق میں نہیں آتی. تو عشق کا تقاضا ہے کہ 2 منٹ، چند منٹ اور صحیح، لیکن اب وقت ہے، اب لے لیجئے. تصور گنبد خضرا کر کے کھڑے ہو جائیں نا کہ میں گنبد خضرا کے روبرو حاضر ہوں یا سنہری جالیوں کے سامنے حاضر ہوں اور اب سلام پڑھ رہا ہوں، یہ تصور کر کے. اچھا آس پاس کے ماحول سے کیا لینا دینا؟ دیکھیں چند منٹ بعد آس پاس کے ماحول میں آپ نے بھی گھلنا ملنا تو ہے ہی، اس آس پاس کے ماحول سے اپنے آپ کو تھوڑا سا بچا کر تصور اپنا قائم کر کے صلاۃ و سلام کے لیے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جائیں نا، جیسے ایک مجرم، ایک گناہگار، ایک غلام نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہے. یہ تصور کر کے جب آپ پڑھیں گے تو پھر آپ دیکھیں آپ کی کیفیت بنے گی اور پھر آنسو بھی نکلیں گے اور پھر وہ سلام کی برکتیں ملیں گی. اور کیا بعید کہ یہ کرم، ایسے کرم بالائے کرم ہو جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرمائے اور اپنے اس محبت سے سلام پڑھنے والے کو اپنے دیدار سے مشرف فرما دیں. اور ایسے واقعات موجود ہیں اور ہمیں یہ تمنا رکھنی چاہیے کہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پر سلام پڑھ رہے ہیں، درود پاک پڑھ رہے ہیں، ارادہ ہمارا یہ کہ آقا کرم فرمائے، خوش ہو کر ہمیں اپنے دیدار سے مشرف فرما دے تو انشاءاللہ کرم ہوگا. اور پھر یہ توجہ اللہ نے چاہا ہمیں نبی پاک کی بارگاہ میں قریب کر دے گی. دیدار مصطفیٰ کی جب بات ہو رہی ہے تو شاعر یہاں پہ کہتا ہے، یا رب دکھا دے آج کی شب جلوہ حبیب، ایک بار تو عطا ہو زیارت رسول کی. یہ تمنا ہونی چاہیے. پھر درود پاک پڑھتے رہے، انشاءاللہ اس کی برکت آپ کو ملے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگلا موضوع ہم جس پر ڈسکس کریں گے رضا بھائی وہ ہے ماں. لفظ ماں عربی میں اسے بولتے ہیں ام. اچھا، امی میری ماں، امی میری ماں. ماں وہ رشتہ ہے جس کے تعلق سے جب بھی ہم یعنی ماں کے حوالے سے بندہ بات کرتا ہے تو کیفیت بنتی ہے، کیونکہ ماں ہے ہی ایک ایسی عظیم ہستی جسے اللہ پاک نے وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا. ماں کی عظمت، ماں کی برکت. اچھا پھر ماں کے حوالے سے ہم بیان کر رہے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، تو قرآن پاک کی آیت میں ہے کہ انی عبداللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. ٹھیک ہے، پھر آگے آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کروں. میں یہ پڑھ رہا تھا اور جب بیان کر رہا تھا تو میں نے سامعین تھے ان سے بھی عرض کیا اور میں بھی خود بھی سوچنے لگا کہ جب اللہ اپنے نبی علیہ السلام کو یہ حکم ارشاد فرما رہا ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ اتنے سلوک کرنا ہے، بھلائی کرنی ہے ماں کے ساتھ نبی کو، تو پھر ایک عام مسلمان، ایک عام آدمی کو کیا حق نہیں بنتا کہ اپنی ماں کے ساتھ احترام کرے، اپنی ماں کی عظمت کا خیال رکھے، اپنی ماں کے ساتھ اچھا تعلق رکھے؟ کیا فرماتے ہیں ماں کی اہمیت؟ جی بالکل، ماں تو یہ اللہ رب العالمین کی انسان پر ایک بہت بڑی نعمت ہے. اس کی ممتا ایسی ابھار کے ساتھ نظر آتی ہے کہ انسان دیکھ کر نہ صرف اش کرتا ہے بلکہ اپنے رب کی رحمت پہ قربان جاتا ہے کہ اس نے ماں کو کیسی ممتا دی. اور یقین جانیں کہ یہ وہ عظیم ہستی ہوتی ہے کہ بندہ کہیں بھی ہو، کسی بھی حالت میں ہو، کسی بھی مقام پر ہو، ایک آسرا سا ہوتا ہے، پیچھے ماں دعا کرتی ہوگی، ماں کی دعاؤں میں میرا نام آتا ہوگا، والد مجھے یاد رکھتے ہوں گے، ان کی دعاؤں کا حصہ مجھے مل رہا ہے، میرے پیچھے کوئی ہے، میرے پیچھے کوئی ہے. ہاں، کوئی بھی مسئلہ ہو، میری ماں ہے، میرے والد ہیں، میرے پیچھے کوئی ہے. تو اتنی بڑی نعمتیں ہیں. اور پھر یقین کے ساتھ ان نعمتوں کا صحیح جو پتہ چلتا ہے نا، اس کو چلتا ہے کہ جو جن سے رخصت ہو جاتے ہیں، ان سے چلے جاتے ہیں. عرب کا ایک عام بچہ تھا جس نے اپنے اس کالم میں لکھا تھا، مضمون ایسے لکھنا تھا عربی زبان میں ماں پر. 5ویں 7ویں ٹیسٹ تھا، کوئی 5ویں 7ویں اس کا کلاس کا تھا. اس نے 2-4 لفظوں میں وہ ایسے پورا کیا، وہ اپنا مضمون پورا کیا، امی ماتت و مات معاہا کل شیء. میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے اور مجھ سے پوچھو ماں کا مضمون تو اس کے ساتھ سب کچھ مر گیا، کچھ ہی نہیں بچا ہے، کچھ نہیں بچا ہے. اور حقیقت ہے یہ حقیقت ہوتی ہے کہ بلا استاذ العلماء مفتی حسان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، پچھلے دن ان کی والدہ کا انتقال ہوا، اللہ نے غریق رحمت فرمائے.
ان کے بعد آپ کی طرف سے ایک پوسٹ آئی تھی، کہا تھا ایسا لگتا ہے ایک حصار بندھا ہوا تھا، ایک حصار تھا جو اب چلا گیا، اب ٹوٹ گیا۔ اتنی بڑی نعمت ہے، سبحان اللہ۔ انسان جتنے بڑی مرضی عروج پر چلا جائے، جتنی مرضی ترقیاں اس کے قدموں کو آ جائیں، لیکن ماں جیسی نعمت جو ہے نا، یہ انسان کو ہر اس عروج پہ جا کے بھی یاد آتی ہے۔ واہ وہ بچپنے کے ماں کے انداز، وہ گود کے اندر ایسے چھپا کر سردی سے بچانا، وہ پھولوں کے بستر پہ بٹھا کر سلا کر کانٹوں پر خود کھڑی ہو جانا، کانٹوں پہ خود بیٹھ جانا، تکلیف دہ جگہ خود برداشت کر لینا، یہ سب کچھ ہو، اتنا سارا کچھ ماں کی طرف سے ہو، اور اولاد پھر محبت نہ کرے تو کیسی اولاد ہے؟ اللہ کی رضا چاہیے تو والدین کی رضا میں، ان والدین کی ناراضگی سے رب بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ یقیناً ماں ایک بہت ہی قیمتی ہستی ہے، اس کا نعم بدل دنیا میں کوئی نہیں، نہ اس کا بندہ کوئی حق ادا کر سکتا ہے۔ ہم بات تو کریں گے، مگر عوامی رائے، عوامی توجہ اور عوامی خیالات ماں کے تعلق سے کیا ہے؟ ہم نے آڈینس میں جا کر، لوگوں میں جا کر ہماری ٹیم نے کچھ ریکارڈ کیا ہے۔ آپ حضرات ماں کے تعلق سے یعنی عوام کیا کہتی ہے؟ آئیے ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے عام عوام کا ماں کے تعلق سے کیا خیال ہے۔ والدین جیسی کوئی نعمت نہیں ہے، ان میں سب سے عظیم ہستی ماں ہے، جن کے رتبے کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے ماں جیسی ہستی بنائی ہے، ایک انمول تحفہ دیا ہے، اس کا نعمہ بدل کائنات میں ہے ہی نہیں۔ ماں کی جو دعا ہے زندگی بھر کام آتی ہے۔ ماں کی جو ہے کمی جو ہے ہر کسی کو محسوس کرنی چاہیے۔ مجھے اس چیز کا اتنا شدت سے احساس ہوتا ہے کہ میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ جن کی ماں باپ ہیں ان کی قدر کریں، جن میں سے ایک بھی ہے ان کی قدر کریں۔ اگر بوڑھے ہیں تو خدمت کیجیے اور ان کا کہنا مانیے۔ جس گھر میں ماں ہو اس گھر کی رونق ہے، ماں کا نعمت بدل دنیا میں کہیں نہیں مل سکتا۔ میں پہلے بہت نافرمان تھا، والدین کی بات بھی نہیں سنتا تھا، اور جب کہیں دور جاتا تھا تو والدہ کو بتاتا بھی نہیں تھا اور چلے جاتا تھا، لیکن جب سے مدنی چینل میں نے دیکھنا شروع کیا ہے، الحمدللہ والدہ کی اتنی قدر ہو گئی ہے، اتنی محبت ہو گئی ہے۔ اب میں گھر سے کہیں جاتا بھی ہوں، جاب پر بھی جاتا ہوں تو والدہ کے پہلے ہاتھ چومتا ہوں، جب آتا ہوں تو والدہ سے سر پہ ہاتھ رکھواتا ہوں۔ الحمدللہ یہ سب برکتیں مجھے دعوت اسلامی کا مدنی چینل ہے، جس پر امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب آتے ہیں اور بہت ہی اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں۔ میں مدنی چینل دیکھتا ہوں، ماشاءاللہ بہت اچھا ہے مدنی چینل، اور اس سے بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملی ہیں۔ ماں کی قدر کرنی چاہیے ہمیشہ، اور ماں کے ہاتھ وغیرہ چومنا چاہیے جب کام پہ جائے بندہ، اور ماں سے کبھی جھوٹ نہ بولے، ہر ایک بات شیئر کرنا چاہیے ماں سے۔ ماں کے پاؤں تلے جنت ہے، تو جن کی والدہ نہیں ہوتی ان سے پوچھیں وہ کیسے ہیں، تو جس کی والدہ نہیں ہے ان کے لیے اصالہ ثواب کریں، مسجد تعمیر کروا دے، یا جس پانی کی ٹینکر نہیں ہے مسجدوں میں پانی دلا دے اصالہ ثواب کے لیے، والدین کے لیے اپنے اصالہ ثواب کے لیے، جتنے بھی یعنی کوئی وضو کرے گا پانی مسجدوں میں، کوئی پانی پیے گا تو اس کی ماں کو اصالہ ثواب پہنچتے رہے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جہاں جہاں بھی گیا لوگ دل بچھانے لگے، جہاں جہاں بھی گیا لوگ دل بچھانے لگے، یہ ہے تیرا ملا ماں تیری دعاؤں سے، تیری دعاؤں سے، ماں تیری دعاؤں سے، ماں کی دعا جنت کی ہوا، ماں کی دعا جنت کی ہوا۔ کیا بات، سما باندھ دیا آپ نے تو ماشاءاللہ۔ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کی کچھ آپ نے تاثرات دیکھے کہ ماں کے تعلق سے، اور پھر مدنی چینل نے جو لوگوں کے اندر تبدیلی پیدا کی ماں کے حوالے سے، والدین کے تعلق سے۔ یقیناً معاشرے کا ایک بہت بڑا طبقہ وہ بھی ہے جو والدین کو ایک اہمیت نہیں دیتا، مگر دعوت اسلامی کا دینی ماحول الحمدللہ جہاں بہت سارے کام کر رہا ہے، وہاں نافرمانوں کو ماں باپ کا فرما بردار بنا رہا ہے۔ تو ماں بڑی عظیم ہستی ہے۔ جیسے ایک عمر رسیدہ ہی تھے، انہوں نے کہا کہ مجھے بڑی شدت سے احساس ہوتا ہے ماں کا، تو جن کی ماں حیات ہے ان کو چاہیے کہ وہ اپنی ماں کا، اپنے والد کا احترام کریں۔ اچھا، پھر 3-4 بزرگوں کے تاثرات، حالانکہ وہ خود عمر رسیدہ ہیں مگر آج بھی وہ اپنی ماں کو یاد کریں۔ مطلب یہ ہوا کہ چاہے بندہ کتنی ہی بڑی عمر کا ہو جائے، کتنے بڑے مرتبے پہ پہنچ جائے، ماں باپ کی کمی کا اسے احساس رہتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ بالکل ایسے ہی، یہ اتنی بڑی نعمت ہے نا
انسان جتنا مرضی بڑا ہو جائے، جو مرضی عروج پالے، وہ ایک لفظ سننا بڑا محبوب رکھتا ہے، بیٹا بیٹا، او پیارے، او پتر، او میرے لاڈلے، او بچے، بیٹا، مختلف نام ہوتے ہیں ماں باپ نے رکھے ہوتے ہیں. اور جب یہ گونج ختم ہو جاتی ہے نا تو وہ بچہ، وہ جو بہت بڑا ہوتا ہے لیکن وہ جو کسی کے لیے بچہ تھا وہ آج روتا ہے، روتا ہے اور وہ یاد کرتا ہے. میرے ساتھ ایک بزرگ بیٹھے تھے، ٹھیک ٹھاک عمر تھی، بچے، بچوں کے آگے بچے، لیکن وہ تذکرہ چھڑا تو رونے لگ گئے، زاروں قطار رونے لگے، کہ ماں کی یاد آتی ہے. کوئی اسی طرح کی بات تھی. تو یہ چیز ایسی ہے، اسے بھول نہیں سکتا. اور اس کی ممتا، میں نے ایک تحریر پڑھی تھی بچھو کے بارے میں. بچھو کیسا سخت، خطرناک، زہریلا اور اتنا خطرناک، نام سنے تو بندے کو وہ ہو جائے اتنا ایسا، اور طاقت بھی ہے، زہر بھی ہے، ڈنگ بھی ہے، سب کچھ ہے. جانور عام ڈرتے ہیں، انسان سخت ڈرتے ہیں. لیکن میں نے پڑھا کہ جب اس کے بچے ہوتے ہیں نا تو اس کی جو مادہ ہوتی ہے، جو ماں ہوتی ہے بچھوؤں کی، وہ اٹھا کے انہیں اپنی کمر پہ رکھ لیتی ہے، اور ان بچوں کی خوراک کیا ہوتی ہے، اسی کمر کو نوچ نوچ کے وہ کھاتے ہیں. اللہ یہی، لیکن ماں اسے چھیڑتی بھی نہیں ہے، وہ سب اوپر گھوم رہے ہیں، کھا رہے ہیں، ماں ہاتھ تک نہیں لگاتی. پتہ ہے تکلیف ہو رہی. پھر ایک وقت وہ آتا ہے، اب چلنا بھی مشکل ہو گیا، اب ہل بھی نہیں سکتی ماں، پڑی ہوئی ہے ایک جگہ پہ، لیکن پھر بھی وہ کھا رہے ہیں. چاہے تو ایک وہ اپنا ہاتھ سے مارے، اٹھا کے پھینکے، اور بالآخر انہی بچوں کے کھانے 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 کی وجہ سے ماں وہی مر جاتی. اللہ، ہلاتی نہیں ہے، چھوڑتی نہیں ہے. اور ایسی انسانی ماؤں میں دیکھیں تو کتنی مثالیں ہیں. خود بھوکا رہنا ہے، اور کل کی روٹی کھا لینی، صبح کی سوکھی کھا لینی ہے، نہیں بھی کھایا تو خیر ہے، بچے کو نرم کر کے، پیس پیس کے، اس کی خواہش کے مطابق جیسے اسے مرغوب ہے ویسی بنا بنا کے چولہے کے سامنے. وہ بیمار ہے، سخت بیمار ہے، لیکن بچہ کہے تو صحیح بھوک لگی، کہے تو صحیح کہ اب پیاس ہے، کہے تو صحیح یہ کھانے کو دل کرتا ہے، کوئی نہیں ہے گھر میں پکانے والا. اٹھے گی خود، بڑی مشکل سے، سر چکرا رہا ہوگا، سخت بیمار ہوگی، سخت تیز بخار، پھر بھی وہ اس آگ کے سامنے کھڑی ہوگی، بچے کے سامنے لا کے وہ رکھے گی جو کھانا ہے. اتنی محبت ہو، اتنی محبت ہو، پھر بھی نہ محبت بچوں کی طرف سے آئے تو یہ کتنا عجیب سا ایک روکھا سا انداز ہوا اولاد کا. نہیں، میرے اسلام، میرے دین، میری شریعت کی یہ تعلیم ہے کہ زندہ تو زندہ، جب چلے جائیں تب بھی قبروں پہ جانا. اتنا خوبصورت دین ہے، اتنی خوبصورت تعلیم ہے. یہ تعلیم چینل دیتا ہے، مدنی چینل ہمارا ہمیں ہر وقت بتاتا ہے. اور اس کی برکت سے دیکھیں نا کیسے کیسے پھر ثمرات ہوئے کہ خود بتاتا ہے شخص کہ میں پہلے نافرمان تھا، نہیں مانتا تھا ماں کی، لیکن چینل میں نے دیکھا، قبلہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کو سنا، اب میں ماں کی دعائیں بھی لیتا ہوں، خدمت بھی کرتا ہوں. تو یہ خوبصورت دین کی تعلیم کا حصہ ہے. کیا بات ہے، ماں کے تعلق سے. جنت میں فاطمہ کی کنیز جہاں رہے، جنت میں فاطمہ کی کنیز جہاں رہے. یا رب میری دعا ہے، یا رب میری دعا ہے، میری ماں وہاں رہے. جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے، جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے. یا رب میری دعا ہے، میرے بابا وہاں رہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو اگر ہم دیکھیں کہ آپ کی عمر اب 70 پلس ہے، مگر اب بھی ہر سال جب آپ کے والد محترم کی برسی آتی ہے، جب آپ کی والدہ محترمہ کی برسی آتی ہے، تو آپ کا ایک پیغام آتا ہے کہ آج میری ماں کی، آج میرے والد کی برسی ہے، کم از کم ایک درود پاک پڑھ کر انہیں اصال ثواب کر دی. خود بھی اصال ثواب کا باقاعدہ اہتمام فرماتے ہیں. تو یہ ماں سے تعلق، باپ سے تعلق ہمارا دنیا میں بھی ہونا چاہیے اور ان کے انتقال کے بعد بھی ہونا چاہیے. اگر انتقال کر گئے ماں باپ تو ان کی قبروں پہ جائیں، انہیں اصال ثواب کریں، اپنی نیکیاں ان تک پہنچائیں. ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ والدین کی قبروں میں نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں اولاد کے ہر ہفتے میں ایک دن، اور وہ اگر نیکیاں دیکھتے ہیں اولاد کی تو وہ خوش ہوتے ہیں دوسرے مردوں کے سامنے، اور اگر ان کے اندر گناہ ہوتے ہیں اعمال میں تو اعمال ناموں میں تو ان کو رنج پہنچتا ہے. پھر فرمایا کہ اپنے مردوں کو قبروں میں رنجیدہ نہ کرو.
تو آپ یہ خدمت کریں، اپنے اعمال کے ذریعے ان کو قبروں میں خوش کریں. اگر والدین انتقال کر گئے اور زندہ ہیں، حیات ہیں، تو ان کی خدمت کر لیں. اگرچہ بدقسمت یہ ہے کہ بعض اپنے والدین کو زندہ لاش بنا کر رکھتے ہیں، استغفر اللہ، ان کی خدمت نہیں کرتے، ان کی ضروریات کو پورا نہیں کرتے. دیکھیں آج دنیا میں آپ طاقتور ہیں، کوئی آپ کے ساتھ برا نہیں کر سکتا یا آپ سے بدلہ نہیں لے سکتا، وہ والدین آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، مگر اللہ منتقم حقیقی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب غضب، قہر اللہ تعالیٰ کا آپ کو اپنے لپیٹ میں لے گا تو پھر آپ اپنے آپ کو کیسے بچا سکیں گے؟ تو ماں باپ کو ناراض نہ کریں. اگر ماں باپ کی نافرمانیاں کی اور ماں باپ کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، اب بھی کر رہے ہیں بعض لوگ، اپنے اس ظلم سے باز آ جائیں. ماں باپ کو جائیداد کے لیے، پیسوں کے لیے، مکان کے لیے آپ جو ہے ظلم و ستم کا نشانہ نہ بنائیں، بلکہ ماں باپ کی دعا لیں. ماں باپ کی دعا اللہ پاک آپ کو دنیا میں بھی دے دے گا، اللہ پاک آپ کی آخرت بھی بنا دے گا. اللہ کریم ہم سب کو اپنے والدین کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بنا لو اپنا دیوانہ، بنا لو اپنا مستانہ، خزانے میں تمہارے کیا کمی پیارے